بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی تھی، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کیا وجہ ہے کہ بیٹا کیسے بنتا ہے، بیٹی کیسے بنتی ہے، اور دوسرا کچھ اور بھی۔ تو ناظرین، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا دیکھیے کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر ایسے ایسے انعامات کہ ایسے ایسے کرامات کہ کسی نے اگر سوال پوچھنا ہے تو اس سے پہلے ہی فرشتہ آ کے جواب بھی آپ کو بتا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں جو آج میں ویڈیو پیش کر رہا ہوں، اس میں آپ کو کیا کیا ملے گا۔ نمبر 1، یہ پتہ چلے گا کہ لڑکا یا لڑکی کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ یہ خواہش کرے کہ اس کے ہاں لڑکا ہی پیدا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم، یعنی جو آپ کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا تھا، وہ آج سائنس 1400 سال کے بعد اس کے کچھ حصوں کو جو ہے وہ اپروو کا مطلب کیا ہے کہ وہی چیز بتا رہی ہے جو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا۔ ناظرین، بات ایسے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر تشریف لائے، مدینہ پہنچے، تو وہاں پر یہودی تھے اور وہ بڑے بڑے ان میں عالم بھی تھے۔ تو ان میں ایک یہودی تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یعنی اس وقت وہ یہودی تھے لیکن بعد میں ایمان لے آئے۔ واقعہ یوں ہے کہ وہ اس وقت یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، عالم کے ہی بیٹے تھے، اور آپ کی جو قدر ہے وہ پورے مدینہ منورہ یعنی یثرب میں جانی جاتی تھی۔ مدینہ نام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پڑا۔ ناظرین، کیونکہ وہ ایک پازیٹیو ہارٹ رکھنے والے تھے، ایک سچا دل رکھنے والے تھے، سچائی کو تسلیم کرنے والے تھے، یہودی ہو کر بھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ آپ آئے ہوئے ہیں، ملاقات کی اور یہ فرمایا کہ میرا نام یہ ہے اور میرے پاس کوئی سوالات ہیں، اگر آپ ان کے جوابات دے دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا اسی وقت ہی، اگر آپ نے صحیح سے جوابات دیے۔ کیوں کہ ان سوالوں کے جواب صرف اور صرف کوئی نبی ہی دے سکتا ہے، کسی عام بندے کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل پوچھو، میں ابھی آپ کے سوالوں کا جواب جو ہے وہ ابھی دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے۔ نمبر 1، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ نمبر 2، جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا، یعنی جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ نمبر 3، کیا وجہ ہے کہ کبھی بیٹا اپنی باپ کی مشابہت پر ہوتا ہے اور کبھی اپنی ماں کی مشابہت پر ہوتا ہے؟ ناظرین، جو تیسرا سوال ہے اس سے 2 چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، ایک تو یہ کہ بچے کی کبھی شکل اپنے باپ پر ہوتی ہے، کبھی اپنی ماں پر ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ بھی سوال سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کبھی جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ اپنے باپ جیسا یعنی لڑکا مرد ہوتا ہے، اور کبھی اپنی ماں جیسی لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو یہ کیسے ہے؟ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال سنے تو فرمایا کہ ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام ان سوالوں کے جواب بھی دے کے گئے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام سنا تو اچانک فرمایا یہ وہی فرشتہ ہے جو یہودیوں کا دشمن ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جس کو اگر جبرائیل سے دشمنی ہو یا نفرت ہو تو اس کو مر جانا چاہیے۔ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ خیر، حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ کہا کہ ہاں جی، ان کے جواب دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ ایسی ہوگی جو مشرق سے مغرب کی طرف تمام لوگوں کو اکٹھا کر دے گی۔ یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے، ایک آگ۔ سوال نمبر 2، جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی ہوگی، یہ پہلا کھانا ہوگا۔ تو جو تیسرا سوال تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ
جو ہے وہ والد جیسا کیوں ہوتا ہے یا والدہ جیسا کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی جو والد کا تولیدی مادہ ہوتا ہے، میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، جو تولیدی مادہ ہوتا ہے وہ ماں کے تولیدی مادے پر جب حاوی ہو جاتا ہے تو وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، یعنی باپ جیسا بھی ہو سکتا ہے اور لڑکا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ماں کا تولیدی مادہ جو ہے وہ زیادہ حاوی ہو جائے تو بچہ اپنے ماں جیسا ہوتا ہے، یعنی لڑکی پیدا ہوتا ہے، اور یا شکل و صورت میں بھی ماں پہ چلا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے ناظرین، جو بات میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آج کسی بھی آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ڈاکٹر کو بھی چھوڑیے، کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو ایف ایس سی کا ہے، بی ایس سی کا ہے، زوالوجی پڑھ رہا ہے، یا کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے یا ڈاکٹر ہے، اس سے پوچھ لیجئے کہ لڑکا یا لڑکی کیوں پیدا ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ سائنس، میں آپ کو اب یہ سائنس کی چیز بتا رہا ہوں، یہ ذرا اسکرین پر غور کیجئے جو میں آپ کو بتا جا رہا ہوں۔ ناظرین، سائنس نے اس کا جواب کیسے دیا کہ مرد کے تولیدی مادے میں ایکس اور وائی سپرمز ہوتے ہیں، ایکس اور وائی، جبکہ جو ماں کا، عورت کا جو تولیدی مادہ ہوتا ہے اس میں صرف ایکس اور ایکس۔ اگر مرد کا تولیدی مادہ جو ہے وہ حاوی ہو جائے جو وائی کا ہے، یعنی مرد کے اندر جو ہے جو کمزور مادہ ہے وہ ایکس ہے اور جو طاقتور مادہ ہے وہ وائی سپرمز ہے، اگر وائی سپرمز جو ہیں وہ فرٹیلائز کریں ماں کے ایکس جو ہے اس کو، ایگ کو، تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایکس وائی، جو فارمولہ بنتا ہے ایکس وائی۔ اور اگر عورت کا تولیدی مادہ پاور والا زیادہ ہو جائے تو وہ اٹریکٹ کرتا ہے مرد کے ایکس سپرم کو، تو پھر دونوں جب سپرم ملتے ہیں ایکس اور ایکس تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی، اور سائنسدان نے آج خوردبینوں کی وجہ سے، کتنے تجربات کی وجہ سے سالوں کے سالوں یہ بات اخذ کی ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے ناظرین۔ اب آپ میں سے اکثر لوگ اگر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وائی سپرمز جو ہیں، جو وائی تولیدی مادہ ہے وہ زیادہ طاقتور ہو جائے تاکہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہو، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو یہ بھی سن لیجئے، یہ صرف ہم آپ کو بتائیں گے اس چینل پر۔ میرے رب کریم کا بڑا بڑا کرم ہے جو ایسی انفارمیشن بتاتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت بہت عظیم ہے۔ ناظرین، ایک پھل ہے جس کا نام ہے سفر جل، سفر جل عربی میں، اردو میں اس کا نام ہے بہی دانہ، بہی دانہ اس کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین، انگلش میں اس کو کہتے ہیں کوئنس۔ یہ پھل ناشپاتی اور سیب کے ملاوٹ سے جو پھل بنتا ہے مشابہت رکھتا ہے، انتہائی بھاری پھل ہے، پاکستان میں اکثر اوقات ملتا ہے لیکن سپٹمبر اکتوبر کے مہینوں میں ملتا ہے۔ اگر ناظرین مرد حضرات جو چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور تولیدی مادہ ان کا زیادہ سٹرانگ ہو جائے، یعنی مردانہ طاقت ان میں بہت زیادہ آ جائے، تو ان کو چاہیے کہ یہ پھل کھائیں۔ اب یہ پھل کہاں سے ملتا ہے؟ یہ پھل یورپ میں، سعودی عربیہ میں، وہاں تو عام ملتا ہی ہے آلموسٹ سارے سیزن میں، کیونکہ دنیا سے پھل وہاں ایکسپورٹ ہوتے ہیں تو ملتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ یہ کھانا چاہتے ہیں تو پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ جائیے، کن کے پاس؟ پنساریوں کے پاس، جن کو عربی میں عطار کہتے ہیں، ان کے پاس جا کے یہ کہیں جی ہمیں بیہی کا مربع دیں، اس میں آپ کو بیہی کا مربع جو ہے وہ آپ لیں، اور وہاں پر آپ کو ایک سفید ڈبے میں یہ ملے گا، ٹھیک ہے، کسی بھی برانڈ کا ہو، مہنگا بھی نہیں ہے اتنا، الحمدللہ ابھی اتنا مہنگا نہیں ہے، 300 روپے کا آدھا کلو مل جاتا ہے، تو اس میں تقریباً شاید 8-10 سلائسز ہوتے ہیں، کٹے ہوئے پیسز ہوتے ہیں، تو روزانہ آپ نے ایک سلائس اس مربع سے نکال کے کھانا ہے۔ اگر کوئی شوگر کا آپ کو ایشو ہے تو اس کو دھو لیجئے، اور انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی میں اپنے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ کے بھروسے پہ آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ نمبر 2، جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ اولاد والے ہو جائیں گے، جن کو مردانہ کمزوری ہے ختم ہو جائے گی، اور جو بیٹا پیدا کرنا کی خواہش رکھتے ہیں
اللہ رب العزت ان کو خوبصورت بیٹا عطا فرمائے گا۔ خوبصورت کا میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، میں نے اپنی مرضی سے استعمال نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو روایات ہیں، احادیث ہیں، ان سے بھی ہے کہ پہلے یہ جب مرد تو کھاتا ہی ہے، اس کے بعد جب پریگننسی ہو جائے تو اپنی خواتین کو یہ کھلائیں تاکہ بیٹا خوبصورت پیدا ہو اور ڈلیوری میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے خوب انفارمیشن لے کے آئی ہوگی۔ یہ اپنے طرز کی پہلی ویڈیو میں جس میں اتنی خاص انفارمیشن، اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہ آئے، جائیے گوگل میں سرچ کر لیجئے کہ بیٹا کیسے پیدا ہوتا ہے اور بیٹی کیسے پیدا ہوتی ہے، نر اور مادہ یہ کیسے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ کوئی کوسچن ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔